السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ رانا صاحب کی بیگم حیا کے پاس گئیں اور اس کو اپنے ساتھ چمٹا کر پیار کیا، ڈھیروں دعائیں دیں اور اپنی طرف سے ایک خوبصورت اور بیش قیمت ہار تحفے میں دے دیا۔ حیا انکار کرتی رہ گئی اور وہ اس کے گلے میں ہار ڈال بھی چکی تھی۔ علی کا والد کامران اور رانا صاحب وکیل کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو کر کوئی مشورہ کرنے لگ گئے۔ نازیہ چل کر علی کے پاس آئی۔ اس نے کچھ دیر تک علی کی خیریت دریافت کی، پھر وہ اور حیا ایک طرف بیٹھ گئیں۔ رانا صاحب کی بیگم رانا صاحب کے پاس جا چکی تھی۔ اب وہاں ایک طرف تو میں اور علی اور اکرم موجود تھے اور دوسری طرف حیا اپنی سگی بہن کے ہمراہ ایک طرف رکھی کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ نازیہ کچھ دیر تک حیا سے کچھ کہتی رہی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ سے علی کے پاس آئی اور نئی زندگی کے لیے دعائیں دینے لگی۔ علی نے سر جھکائے رکھا اور شکریہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔ شاید وہ نازیہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ نازیہ نے بطور سالی ایک آدھ مزاحیہ جملہ بھی کہا تھا، لیکن علی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ علی اور حیا کی کورٹ میرج اگرچہ اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن رانا صاحب اور کامران کی مدد سے آسان تر ہو گیا تھا۔ رانا صاحب اور وکیل اس کام میں پیش رہے۔ اگرچہ رانا صاحب کا علی سے کوئی خونی ناطہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے علی کے باپ کی مدد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ انہوں نے اب تک اپنی بات کا پاس رکھا تھا اور یقیناً آئندہ بھی رکھنے والے تھے۔ وہ ایسے ہی تھے۔ ان کے وکیل دوست نے اسلام آباد کی عدالت کے تمام معاملات خود سنبھال لیے تھے۔ اس کی جج صاحب سے سلام دعا بھی کام آ رہی تھی۔ سب کچھ آسان طریقے سے انجام پا گیا تھا۔ عدالت کی کارروائی بھی ایک فلمی نظارہ بن گیا تھا۔ سب سے زیادہ جذباتی منظر دستخط کرتے وقت پیش آیا تھا۔ حیا اس وقت اتنی جذباتی ہو گئی تھی کہ دستخط کرتے کرتے رونے کے دوران ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شاید بیچاری علی کی بیوی بننے کا خواب پورا ہونے کی خوشی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ جب علی اپنے دستخط کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دستخط کرنے کے بعد وہ ہم سب کے گلے لگ کر خوب رویا تھا۔ اس نے اپنی محبت پا لی تھی۔ حیا اب اس کی قانونی بیوی بن چکی تھی۔ ایک عرصہ پہلے اس نے جو سنہری خواب آنکھوں میں سجایا تھا، وہ اب تعبیر کی منزل کو پہنچ چکا تھا۔ حیا بی بی اب حیا علی بن چکی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس منزل کو پانے کے لیے علی کو بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ اسے نہ صرف اپنے مال متاع کی قربانی دینا پڑی تھی، بلکہ حیا کو پانے کے لیے اس کے جسم نے بھی اپنے حصے کا خراج ادا کیا تھا۔ حیا کو ہوش میں لایا گیا۔ وہ اب بھی لگاتار رو رہی تھی۔ اس کی بہن اسے تسلی دیتی رہی اور وہ رو رو کر اپنے دل کا غبار نکالتی رہی۔ وہ بیچاری جہاں ایک طرف اپنے محبوب کو پا لینے پر خوش تھی، وہیں وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے شدید خواہش رہی تھی کہ وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنے باپ کے گھر سے والدین کی دعاؤں کے سائے تلے رخصت ہو۔ اس کی ماں اسے اپنے ہاتھ سے اپنے داماد کے حوالے کرے۔ اس کا باپ شفقت پدری سے لبریز جذبات اور محبتوں کے ساتھ اسے عزت سے رخصت کرے۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر دعائیں لینے کی پیاسی تھی۔ رخصتی کی آخری گھڑی میں وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر جی بھر کے رونا چاہتی تھی، لیکن یہ سب ممکن نہیں ہو سکا تھا۔ اسے ڈھیروں دعائیں اور بے تحاشا تحائف تو بے شک مل گئے تھے، لیکن نکاح کے وقت ماں باپ کی دہلیز اور محبت بھری دعاؤں سے وہ یکسر محروم رہی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے رخصت بھی ان کی دعاؤں کے بغیر ہی ہونا تھا۔ اس دوران حیا اور علی کی نظروں کا کئی بار ٹکراؤ ہوا، لیکن بیچاروں کو ابھی تک ایک بار بھی بات کرنے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ دونوں مجبوراً ایک دوسرے کو چوڑ نظروں سے دیکھ دیکھ کر ہی خوش ہو رہے تھے، اگرچہ ان کے ارد گرد موجود لوگ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان حائل ایک مخصوص حد قائم تھی، وہ حد جو نکاح اور رخصتی سے پہلے تک قائم رہنی چاہیے۔ وہ روایت جو مشرقی معاشرے کی شادیوں کا حسن سمجھی جاتی ہے۔ وہ دونوں کھل کر بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ وہ گرچہ ملن کے لیے بے حد تڑپ رہے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جلد یا بدیر آخر انہیں ملنا ہی تھا۔ یہ دوریاں عارضی تھیں۔ پھر حیا کو علی کی باہوں میں ہی سمانا تھا، کیونکہ ان کی محبت کو اب وہ حیثیت حاصل ہو گئی تھی جس کے بعد زمانے کا بڑے سے بڑا مفتی بھی ان کے ملنے پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ دونوں قانونی طور پر میاں بیوی بن گئے تھے۔ عدالت سے باہر نکل کر
ہم لوگ ایک ساتھ رانا صاحب کے گھر پہنچے جہاں سب کے لیے ایک پرتکلف کھانے کا اہتمام تھا۔ سب نے مٹھائی کھائی جو رانا صاحب نے علی کی طرف سے منگوائی تھی۔ رانا صاحب اور ان کی بیگم نے علی اور حیا کو بیش قیمت تحائف دیے۔ نازیہ اور کامران نے بھی علی کو چند ایسے تحفے دیے تھے کہ ہر تحفہ ایک دوسرے سے بڑھ کر قیمتی تھا۔ کامران، نازیہ اور حیا ایک دن اسلام آباد میں رکے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک ہوٹل میں رہائش کا بندوبست کیا تھا۔ اس ایک دن کے دوران حیا اور علی کو ایک مرتبہ بھی تنہائی میں ملنے کا موقع نہ مل سکا۔ حیا علی کی بیوی بن جانے کے باوجود ابھی تک اس کی دسترس سے باہر تھی۔ اس سلسلے میں علی کے والد نے شدید احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو جلد از جلد اپنے پیروں پر پہلے کی طرح کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اگرچہ حیا اور علی کو تنہائی مل بھی جاتی تو بھی علی کی حالت ایسی تھی اور ڈاکٹر کی جانب سے سختی سے کی گئی تاکید بھی اسے ہمہ وقت یاد رہتی تھی کہ وہ کچھ زیادہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن علی کے باپ کے دل میں وہم بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے رانا صاحب سے کھل کر بات کی تھی کہ جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دے دیتے علی حیا کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا، اور رانا صاحب بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ علی حیا کو دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا، البتہ ان کے فون پر ایک مرتبہ بات کروا دی گئی۔ نازیہ نے اسے تنہائی فراہم کر دی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو لے کر کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئی تھی۔ اب حیا کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ وہ نمبر ملائے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے محبوب شوہر علی کی آواز سننے کا انتظار کر رہی تھی۔ علی میرے کمرے میں لیٹا تھا۔ اس کا باپ اپنے بھائی سے ملنے گجر خان گیا ہوا تھا۔ علی کو جب حیا کا فون آیا تو وہ مچل اٹھا۔ اس نے مجھے بتایا تو میں بھی مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شادی مبارک ہو حیا، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کیسے ہیں؟ خوش تو ہیں نا؟ ارے واہ، تمہارا تو لہجہ اور انداز تخاطب سب کچھ تبدیل ہو گیا حیا۔ پہلے تو تم مجھے میرا نام لے کر بلایا کرتی تھی، اب کیا ہو گیا تم کو؟ بس جی، پہلے کی بات اور تھی، اب ہم میاں بیوی بن گئے ہیں اور ہمارے گھروں میں بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے تو کیا تم کہہ کر بھی نہیں بلا سکتی۔ اوہو، یہ کیا بات ہوئی حیا؟ میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا۔ ویسے بھی بیوی کے لیے اپنے شوہر کو اس کے نام سے بلانا تو آپ کا کام ہے۔ اچھا، بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال تو میں ایسا نہیں کر سکتی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ علی نے کچھ توقف کیا، پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا۔ اور یہ خوش ہونے والی بات کیوں پوچھی تم نے؟ یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ تم بتاؤ، کیا تم خوش نہیں ہو میری جان؟ نہیں تو میں تو بہت خوش ہوں۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ یقین کرو حیا، مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم میری بیوی بن چکی ہو۔ لگتا ہے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں، علی خوشی سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر جہاں حیا کے چہرے پر خوشی چھا رہی تھی، وہیں آنے والے دنوں کے حسین لمحات کے تصور سے حیا کی سرخی بھی پھیل رہی تھی۔ وہ دونوں پیار بھری باتیں کرتے رہے۔ علی اس سے اپنی والہانہ محبت جتا رہا تھا اور حیا مشرقی عورت کی طرح شرم کے مارے چپ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی ہچکچاہٹ جیسے کم ہو رہی تھی۔ وہ توقف سے بولی، اب آپ کا زخم کیسا ہے؟ میں تو جیسا بھی ہوں، تم اپنی بتاؤ بیگم علی، اب کیسا لگ رہا ہے؟ آخر کو تم نئی نویلی بیگم علی بنی ہو جانے من۔ میں نئی نویلی بیگم علی؟ لیکن میں تو ابھی تک پہلے کی طرح اکیلی رہتی ہوں اور اکیلی ہی سوتی ہوں، اور میں نے سن رکھا ہے کہ نئی نویلی بیگمیں تو اپنے شوہروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر سوتی ہیں۔ میرے ساتھ تو ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو نئی نویلی بیگم کے ساتھ اس کے شوہر کرتے ہیں، تو پھر میں اپنے آپ کو بیگم علی کیسے مان لوں جی؟ حیا کے لہجے میں واضح شرارت موجود تھی۔ اچھا، یہ بات ہے، چلو آج ہی ڈاکٹر سے بات کر کے ایک رات کی اجازت لیتا ہوں، پھر ایک رات میں تم کو یقین دلوا کے ہی رہوں گا کہ تم میری نئی دلہن ہو۔ اور حیا اس کی بات سن کر شرم سے نہال ہو گئی۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔